اس ڈرامے میں محبت، نفرت، دھوکہ، دشمنی جیسے تھیمز آپ کو نظر آئیں گے۔ اس ڈرامے کے شروع میں ہمیں بریگیڈیئر جنرل ایزرا مینن نظر آتے ہیں جو کافی بیمار ہیں، تو دوسری طرف ان کی بیوی کرسٹین بھی ایک لو افیئر میں تھی جس کا نام ایڈم برانٹ تھا، اور اس لو افیئر کا پتہ کرسٹین کی بیٹی لوینیا کو چل جاتا ہے جب یہ اپنی ماں کو نیو یارک میں دیکھتی ہے۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے یہ لوینیا کو نیو یارک میں کیسے جاتی ہے، اس کا جو خلاصہ ہے نا اس کی ماں کا لو افیئر کا، وہ ان کے گھر کا نوکر سیتھ کرتا ہے۔ خیر، اب اس کہانی میں کچھ اور کریکٹرز کی بات کرتے ہیں۔ آگے اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر گائلز کی بہن ہیزل اورن کو پسند کرتی ہے۔ اب لوینیا کی بات کریں تو یہ محبت سے دور بھاگتی ہے کیونکہ یہ اپنی ماں کے افیئر سے کافی ڈسٹرب تھی، اسی لیے شاید اس نے پیٹر یعنی یہ لوینیا سے محبت کرتا ہے، تو پیٹر سے شادی کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوینیا اپنی ماں کرسٹین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اپنے لو افیئر کے متعلق سب کچھ کلیئر کرو، لیکن کرسٹین خاموش ہو جاتی ہے۔ لوینیا اس کے بعد پاسٹ کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ماضی میں جھانکتی ہے اور کچھ نیا بتاتی ہے۔ وہ نیا پن ایک کہانی کی صورت میں ہوتا ہے۔ لوینیا کہتی ہے کہ میرے جو دادا تھے نا ایب مینن، اس نے ڈیوڈ یعنی یہ شاید چچا ہوگا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کیونکہ ڈیوڈ جو تھے وہ ایک کینیڈین نرس کی محبت میں پڑ گیا تھا۔ ابھی یہی پاسٹ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے ایڈم آتا ہے اور کرسٹین سے اپنے لو کا اظہار کرتا ہے یعنی ایکسپریس کرتا ہے۔ لوینیا کے سامنے جب یہ ہوتا ہے نا تو لوینیا کو برا لگتا ہے، اور یہ ایڈم کیوں کر رہا ہوتا ہے لوینیا کے سامنے؟ تاکہ لوینیا کو پتہ چلے کہ ایڈم اور کرسٹین کی محبت جو ہے نا وہ پاک ہے، ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ ایکسپریس کرتا ہے۔ آگے کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈم جو تھا نا یہ ڈیوڈ اور اس کینیڈین نرس کا بیٹا تھا جسے ایب مینن نے گھر سے نکال دیا۔ ایب مینن کی وجہ سے یہ گھر سے بے گھر ہوئے، غربت میں زندگی گزاری، بھوکے پیاسے رہے۔ جب ایڈم بڑا ہوا تو اس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور مینن فیملی کی بربادی، ڈسٹرکشن یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیار کا ناٹک کرسٹین سے کرتا ہے، لیکن یہ بدلے والا پیار سچ میں پیار میں بدل جاتا ہے۔ اب کرسٹین اور ایڈم مل کر مینن فیملی کے سربراہ یعنی گھر کا جو لیڈر ہے نا یعنی ایزرا مینن، اس کو نا پرلوک پہنچانے کی تیاریاں کرتے ہیں، یعنی مارنے کا پروگرام یہ دونوں بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایزرا مینن کو دل کی تکلیف ہے۔ خیر، اب دن گزرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایزرا اور کرسٹین کمرے میں ہوتے ہیں۔ کرسٹین جان بوجھ کر اپنے پیار کے متعلق بتاتی ہے ایزرا کو۔ ایزرا جب یہ سنتا ہے تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ اس کے دل کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، وجہ بنتی ہے۔ اب ایزرا کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اب جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو لازمی بات ہے ایزرا مر جاتا ہے، تو لوینیا صدمے میں چلی جاتی ہے، اور ایزرا کی موت کا ذمہ دار لوینیا اپنی ماں کو سمجھتی ہے اور نفرت سی ہو جاتی ہے ماں سے۔ اب ایزرا کی موت کو کچھ دن گزرتے ہیں۔ اس کے بعد کرسٹین جو ہے نا مینٹلی طور پر ٹینشن میں آ جاتی ہے، ڈسٹرب رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کہیں سے اورن آ جاتا ہے، جنگ سے واپس آتا ہے۔ یہ کرسٹین اور ایزرا کا بیٹا ہے جو جیسے کہ میں نے بتایا جنگ سے واپس آتا ہے۔ اب اورن کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے تو یہ کافی دکھ اسے فیل ہوتا ہے، لیکن اسے صبر آ جاتا ہے کہ ابھی اس کی ماں کرسٹین زندہ ہے۔ کرسٹین بھی اورن کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پریشان بھی ہوتی ہے، کیونکہ کرسٹین کو ڈر تھا کہ کہیں لوینیا اپنے بھائی اورن کو میرے افیئر کے متعلق نہ بتا دے۔ تو اب کرسٹین کیا کرتی ہے، یہ اب اورن کی کان بھرتی ہے، لوینیا کے متعلق برا بھلا برے الفاظ میں اورن کو بتاتی ہے، اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ لوینیا ایڈم کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ کرسٹین مکمل طور پر اورن کو لوینیا کے خلاف کر دیتی ہے تاکہ کبھی بھی لوینیا اپنی ماں کا
سچ اگر مطلب بتا دیں نا ماں کا سچ اگر اورن کو، تو اورن یقین ہی نہ کرے. یعنی کرسٹین اپنے بیٹے اورن کو نا پپٹ بنا لیتی ہے کہیں نہ کہیں. خیر اب اورن اپنی ماں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ماں حالات جیسے بھی ہونا، میں نے ہر حالت میں آپ کا ساتھ دینا ہے، اور ہاں میں نے شادی بھی اب نہیں کرنی، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہاں پر آپ کو ایڈیپس کمپلیکس ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد اورن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ لیوینیا کی شادی پیٹر سے کرنی ہوگی اب. خیر اب وقت گزرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیوینیا ثبوتوں کے ساتھ اورن کے سامنے آتی ہے اور سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ بتا دیتی ہے. اورن پہلے تو یقین نہیں کرتا، لیکن جب پروفز دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات ہے، ایسے ہوا تھا. تو بہت دکھ ہوتا ہے اس سے. اب اورن کو نا ایڈم اور کرسٹین سے سخت نفرت ہو جاتی ہے. اورن تو غصے میں ایڈم کو مار ہی دیتا ہے. لیوینیا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہوا ایڈم کے ساتھ، یہی ڈیزرو کرتا تھا یہ. اس کے بعد لیوینیا دیکھتی ہے کہ اس کی ماں بہت دکھ میں ہے. لیوینیا ماں کو سمجھاتی ہے، ماں جو ہوا سو ہوا، اب واپس آ جاؤ. لیکن ماں اب سمجھنے والی نہیں تھی. کرسٹین تیزی سے کمرے میں جاتی ہے اور خود کو گولی مار دیتی ہے. یہاں پر اورن کو لگتا ہے کہ کرسٹین کی موت اس کی وجہ سے ہوئی اور یہ بھی پریشان رہنے لگتا ہے. لیوینیا کہتی ہے کہ بھائی میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. اب 1 سال گزر جاتا ہے. لیوینیا اور اورن مین ہاؤس میں واپس آ جاتے ہیں. یہاں پر آتے ہی اورن کو ماں کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیوینیا پھر سے سمجھاتی ہے اورن کو کہ اب جو ہوا نا سو ہوا، چھوڑ دو پرانی یادیں، اب نیا پریزنٹ میں آؤ. اب لیوینیا ان دردناک یادوں سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہے، پیٹر اور ہیزل کو اپنی زندگی میں لے کر آتی ہے تاکہ ہیزل اورن کو اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال کرے اور لیوینیا پیٹر کے ساتھ رہے. لیکن پیٹر کا لیوینیا کے ساتھ ہونا اورن کو برا لگتا ہے. خیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اورن اسٹڈی روم میں کچھ لکھ رہا ہے. لیوینیا پوچھتی ہے کہ کیا لکھا ہے. اورن کہتا ہے کہ مینن فیملی کے گناہوں کا اعتراف لکھا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے. لیوینیا بہت زور دیتی ہے کہ یہ چیزیں جلا دو، لیکن اورن کہاں سننے والا تھا، کیونکہ اورن کو لگ رہا تھا کہ لیوینیا پیٹر کے ساتھ شادی کر کے چلی جائے گی اور یہ اورن اکیلا رہ جائے گا. اب ایک دن اورن ایک لفافے میں وہی کتاب، وہی نوٹس بند کر کے نا ہیزل کو دیتا ہے. جب یہ لیوینیا دیکھتی ہے تو یہ اورن کو کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو، آج سے تم جیسا کہو گے نا میں ویسے ہی کروں گی، لیکن یہ لفافہ ہیزل سے واپس لے لو. اورن پھر لیوینیا کی بات مان لیتا ہے. لیکن جب کچھ دن گزرتے ہیں تو اورن پھر سے وہی راگ گاتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی جان لی ہے، میرا قصور ہے، میری وجہ سے میری ماں کی جان گئی ہے، میں اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ہوں. لیوینیا اب پک چکی تھی، تھک چکی تھی. اب اورن کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، برداشت سے باہر تھی. تو غصے میں لیوینیا کہتی ہے کہ کاش تم بھی مر جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ اورن کمرے میں جاتا ہے اور خود کو گولی مار دیتا ہے. خیر اب لیوینیا اس کتاب کو چھپا دیتی ہے اور پیٹر کے لیے گھر کو سجاتی ہے. اب یہ پیٹر کا انتظار کرتی ہے کہ پیٹر آ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پیٹر کو کہیں نہ کہیں شک ہو رہا تھا، کیونکہ ہیزل کہیں نہ کہیں پیٹر کو کچھ بتا دیتی ہے کہ پہلے ماں پھر بھائی. تو کہیں نہ کہیں یہ لیوینیا کہتا ہے کہ ان سب قتل میں نا شامل ہے. سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے جب لیوینیا پیٹر کو یقین دلاتی ہے کہ میرا ان کی موت میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو نیچرلی جیسے بھی مرے ہیں نا، تو میں اس میں ملوث نہیں تھی. یہ بات پیٹر کو کہہ کر نا لیوینیا پیٹر کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے وانٹ می ٹیک می ایڈم. جب پیٹر یہ سنتا ہے نا، کیونکہ ایڈم کی بات آ گئی نا، تو جب یہ پیٹر سنتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے. اب پیٹر لیوینیا سے مکمل طور پر دور ہو چکا تھا، بچھڑ چکے تھے. اس کے بعد لیوینیا زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اس کی زندگی سے چلا گیا ہے. اپنے آپ کو یہ مینن ہاؤس میں قید کر لیتی ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر کے دنیا سے الگ ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو کچھ آئیڈیا آ گیا ہوگا. تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی. اور آپ کے جتنے بھی سیلیبس ہیں
آپ کا وہ سارا آپ کو اس چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گا. تھینک فار واچنگ دس.